الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جمعوں میں جو باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی کے واقعات، پھر اس کے بعد گزشتہ جمعہ جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا آغاز فرمایا تو کیسے وحی کا آغاز ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے نبوت کے بعد کے 13 سال کیسے گزارے، کیا تکلیفوں کو آپ کو جھیلنا پڑا، کیا اذیتوں کو آپ کو سہنا پڑا، کیا مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، اس کا مختصر ذکر کیا گیا. اس موقع پر جو ذکر کیا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اختیار کیا تو کیسے آپ کا سفر رہا، اور پھر مدینہ کے ابتدائی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. اور یہ سارے واقعات جو مدنی زندگی کے ہے، 10 سالہ زندگی آپ کی مدینہ کی ہے، ان سارے واقعات کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، یا کسی ایک واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کا جو مہینہ، جس کو ہمارے معاشرے میں خاص اہتمام کے ساتھ ہم مناتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ صرف 12 ربیع الاول تک محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کے تعلق کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا جذبہ محبت ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ذات مبارک اور آپ کی شخصیت سے جو واقفیت اور علم ہونا چاہیے، اس سے ہم لوگ دور رہتے ہیں. تو ربیع الاول کے مہینے کے ان جمعوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے خاص کیا گیا تھا، اور یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ ان جمعوں کے اندر جو ربیع الاول کے مہینے میں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک مختصر تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ ہم اپنے نبی کے حالات کو جاننے والے بنیں، نبی کی سیرت سے ہماری واقفیت ہو جائے، اور بنیادی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے تھی اس سے ہم کو واقفیت ہو جائے. بس اسی کے لیے یہ تذکرے ہے. باقی آپ سیرت سنیں گے تو لمبا موضوع ہے، سیرت پڑھیں گے تو اس کے لیے کتابیں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سے روشنی لے کر اور اس سے رہنمائی لے کر ہم اپنے نبی محسن انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے بنے، جاننے والے بنے، اور اس سیرت کے جو تقاضے ہیں عمل کرنے کے، ان تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی بنے. تو بہرحال اس موقع پر جو واقعہ آپ کی سیرت کا ذکر کرنا ہے وہ نبی کی ہجرت کا واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کا آغاز ہوا 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جن کو مصیبتوں کا سامنا تھا
ابتدائی مرحلے میں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا۔ صحابہ اکرام حبشہ گئے، پہلی ہجرت ہوئی، اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ستایا جانے لگا، آپ نے طائف کا سفر کیا، وہاں پر بھی آپ کو ستایا گیا، پھر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی دشمنی بڑھنے لگی۔ ان لوگوں نے ان کا جو مشورہ جہاں پر ہوتا دار الندوہ جس کو کہتے تھے وہ لوگ، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے کہ آخر کیا کیا جائے، کیسے آپ کی دعوت کو، آپ کی تبلیغ کو اور آپ کے دین کو روکا جائے، اس سلسلے میں کیا کوششیں کی جائے۔ وہ سارے بیٹھنے کے لیے جب اندر جانے لگے تو ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے کہا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ایک بوڑھا آدمی ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ یہاں کسی اہم معاملے میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں آیا ہوں تاکہ میں بھی کوئی رائے تم کو دے سکوں، اور شاید کوئی رائے میری تمہارے لیے مناسب ہو جائے۔ وہ بوڑھا نہیں تھا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آیا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ اور ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اب یہ لوگ مشورہ کرنے لگے۔ پہلی رائے انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، اللہ کے نبی کو کسی گھر میں بند کر دیا جائے کہ آپ کا آنا جانا نکلنا سب بند ہو جائے۔ تو شیطان نے جو بوڑھے شکل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ رائے مناسب نہیں ہے، چونکہ تم لوگ جانتے ہو کہ محمد کو چاہنے والے کس درجے محمد سے محبت کرتے ہیں، اگر تم ان کو بند کر دو گے، کسی جگہ قید کر دو گے تو وہ قید کو توڑ کر اپنے محبوب کو نکال لیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال لیں گے۔ تو پھر دوسری رائے آئی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی مکے سے نکال دیا جائے، کسی اور سرزمین کی طرف ان کو بھیج دیا جائے۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر کہا یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے، اگر تم محمد کو مکے سے نکال دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین کسی اور جگہ جا کر پنپے گا، ان کا دین کسی اور جا کے ترقی کرے گا، تم یہاں سے تو نکال دو گے لیکن ان کی دعوت، ان کا کام کسی اور علاقے میں مضبوط ہو جائے گا، لہٰذا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر ابو جہل نے اس وقت ایک رائے پیش کی، وہ رائے یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ہر قبیلے سے ایک بندے کو، ایک آدمی کو چنا جائے، منتخب کیا جائے، اور سارے کے سارے قبیلے کے نوجوان اور آدمیوں کو منتخب کر کے رات میں نبی کے گھر پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے، تاکہ صبح جب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے تو یہ ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ جب سارے قبیلے کے لوگ شریک ہو کر نبی پر حملہ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، تو کسی ایک قبیلے پہ الزام بھی نہیں آئے گا قتل کا۔ اگر وہ لوگ مطالبہ کریں گے تو ہم دیت دے دیں گے، 100 اونٹ دے کر جان چھڑا لیں گے۔ تو شیطان نے کھڑے ہو کر کہا یہ رائے مناسب ہے، یعنی اللہ کے نبی کو قتل کر دینے کی اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو مار دینے کی جو رائے دی گئی تھی، اس نے کہا کہ یہ رائے مناسب ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں مشورہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر جبرائیل امین کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کے بارے میں باخبر کر دیا۔ چنانچہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو مار دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ سازشیں منصوبے بنا رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی منصوبے بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کا منصوبہ سب سے زیادہ بہترین منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے منصوبے کے مقابلے میں، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں، اللہ کے پلان کے مقابلے میں دنیا کے بڑے سے بڑے ماہر کا منصوبہ اور تدبیر بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، انسانیت کا پالنہار و پروردگار اللہ ہے۔ وہ جو منصوبے بنائے گا تو دنیا کی عقلیں کہاں تک جائے گی اس کے منصوبے کو ناکام و نامراد کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی کو باخبر کر دیا گیا کہ آج کی رات آپ کو مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کے سفر کے واسطے نکلنا ہے، اور آپ کو اس رات اپنے بستر پر آپ کو نہیں سونا ہے، حضرت علی کو آرام کروانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے
اور آ کر فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم مل گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کا رفیق سفر کون ہوگا؟ ہجرت کے سفر میں آپ کا ساتھی کون ہوگا؟ کیا میں آپ کا ساتھی بن سکوں گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، ہجرت کے سفر میں تم میرے ساتھی ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ خوشی کے مارے بھی کسی کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ عام طور پہ غم اور تکلیف میں آنسو آتے ہیں، لیکن خوشی آ جائے آدمی کو اور خوشی اتنی خوشی ہو جائے کہ آدمی بے قابو ہو جائے تو خوشی کے آنسو بھی چھلک جاتے ہیں، خوشی سے بھی آنسو نکل جاتے ہیں۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا جب اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ تم میرے رفیق سفر ہوگے، تم میرے ہجرت کے ساتھی ہوگے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے چہک اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی 2 اونٹنیاں میں نے پہلے سے خرید کے رکھ لی تھی۔ 4 مہینے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنیوں کو اس نیت سے خرید لیا تھا کہ اگر سفر ہجرت کی اجازت ہو جائے گی تو میں ان اونٹنیوں کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سفر کا پورا منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد رات میں اپنے گھر پر اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں میرے بستر پر آرام کرنا ہے۔ اور اللہ کے اس زمانے میں بھی جب اللہ کے نبی کو ستایا جا رہا اور آپ کے دین کو، آپ کے اسلام کو، آپ کے پیغام کو نہیں قبول کیا جا رہا، لیکن مشرکین کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ کے پاس اگر امانتیں رکھوائی جائیں گی تو اس میں خیانت نہیں ہوگی، چونکہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سونے کا حکم دیا اور جن کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی اللہ کے نبی نے نام بتا دیے اور یہ کہا کہ یہ امانتیں پہنچا کر پھر تمہیں واپس نکلنا ہے مدینہ منورہ کے لیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر چلے گئے سونے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ایک ہاتھ میں مٹی لے کر نکلے وجعلنا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ان کے چہروں پر مٹی ڈال دی اور سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے وہ نکل گئے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک آڑ ڈال دی کہ جس کے نتیجے میں ان کو اللہ کے نبی کا جانا نظر نہیں آیا، اور اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر غار ثور کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اللہ کے نبی نکل گئے تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر بعض نے کہا کہ وہ شیطان ہی تھا جس نے یہ گھر کا محاصرہ اور گھر کا جو لوگ گھیرا کیے ہوئے تھے ان سے کہا کہ تم یہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد تو تمہارے سامنے سے نکل گئے ہیں اور تم کو معلوم بھی نہیں ہے، تم اپنے چہروں پہ دیکھو کہ تمہارے چہروں پر اور سر کے بال پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا، اس کے بعد جب بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے تو ان کو اپنے آپ پر بڑا افسوس ہوا، بڑی شرمندگی ہوئی، اور اس کے بعد مکے میں خبر پھیل گئی اور اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے سارے لوگ نکل پڑے، سارے لوگ اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق خاص، اپنے خاص دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ باہر ٹھہریے، پہلے میں جا کے اندر غار کو صاف کر لیتا ہوں تاکہ کوئی کیڑا پتنگا اور زہریلا جانور نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا اور جا کر غار کو صاف کیا، اس کے بعد اندر بلا لیا۔ اب یہ دونوں اندر چلے گئے اور یہ مشرکین اللہ کے نبی کو تلاش کرتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ غار کے منہ تک پہنچ گئے، اتنا قریب پہنچ گئے کہ اگر وہ تھوڑا بھی جھکتے اور اپنے پیروں کو بھی دیکھتے تو غار کے نیچے سے اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دکھائی دیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، بے چین و بے قرار ہو گئے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ اتنا قریب آ گئے ہیں، اگر تھوڑا جھکیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے رفیق سفر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور اللہ ہماری حفاظت کی تدبیریں بنائے گا، شکلیں بنائے گا۔ اللہ نے حفاظت کا کیسا انتظام فرمایا؟ مکڑی کو اللہ نے متعین کر دیا جس نے غار کے منہ پہ جالا تان دیا اور کبوتر نے آ کے وہاں پر اس نے انڈے دے دیے۔ وہ لوگ غار میں جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ جالا پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غار میں کوئی آدمی کئی دنوں سے اندر داخل نہیں ہوا، اگر اندر داخل ہوتا تو جالا
ٹوٹ جاتا اور جالا ہٹ جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوا، اور کبوتر نے وہاں پر انڈے بھی دیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر آیا نہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ ٹھہر گئے۔ اللہ نے نبی کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا۔ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وہ روزانہ آتے اور مکے کے کیا حالات ہیں، کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ کرتے۔ اللہ حضرت ابوبکر کا ایک غلام تھا، وہ بکریوں کو چراتے ہوئے اس غار تک پہنچ جاتا اور شام کے وقت غار کے پاس لے جاتا۔ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر اس بکریوں کا دودھ پی لیتے، اور 3 راتیں جب گزر گئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے لیے نکل گئے۔ اپنے گھر سے اللہ کے نبی نکلے تھے تو سفر کی 27 تاریخ تھی، اور جب غار ثور سے مدینے کی طرف نکلے ہیں تو ربیع الاول کی 1 تاریخ تھی۔ 1 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر سے نکل گئے، اور روایتوں میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بالکل آخر چلے گئے تو اللہ کے نبی مکے سے جب آخر میں چلے گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنکھ بھر کر اپنے شہر پر نگاہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد فرمایا کہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ سرزمین ہے۔ اگر یہ لوگ مجھ کو نہ نکالتے تو میں کبھی مکہ چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن ان لوگوں نے مجھ کو مجبور کیا تجھ کو چھوڑنے کے لیے، اس لیے میں جا رہا ہوں، اور جو نبی کو ستائیں گے ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ اپنے مبارک شہر مکہ پر ڈالی اور مدینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اب یہاں پر بھی بہت سارے واقعے ہیں۔ اس وقت مکہ کے مشرکین نے اور سرداروں نے اعلان کر دیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوئی زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں کسی بھی طرح لے کر آئے گا تو 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا انعام تھا کہ جو اللہ کے نبی کو کسی بھی حالت میں لے کر آئے گا تو 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اس زمانے میں سراقہ ابن جوشم تھے جو گھوڑا انتہائی تیز چلانے میں ماہر تھے۔ وہ اپنا گھوڑا لیے اور نکل گئے اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے، اور جاتے جاتے ان کو اللہ کے نبی نظر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا اور اللہ کی قدرت کا ایسا منظر ظاہر ہوا کہ جب سراقہ ابن جوشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ان کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، اب نکل رہا نہیں ہے، پریشان ہو گئے وہ۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ارادے سے توبہ کرتا ہوں، میں واپس جانا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، گھوڑے کے پیر نکل کر واپس آ گئے، لیکن پھر لالچ دل میں پیدا ہو گئی، پھر وہ اللہ کے نبی کے قریب جانا چاہے، پھر گھوڑا نیچے چلے گیا۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، پھر آخر جا کر سراقہ ابن جوشم کو یقین ہو گیا کہ میں نبی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، میری بہتری اسی میں ہے کہ میں خاموشی کے ساتھ یہاں پر سے چلے جاؤں۔ لیکن سراقہ نے اس وقت اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے امن کا پیغام لکھ کر دے دیجئے تاکہ آئندہ جب آپ کو اللہ غلبہ عطا کرے گا تو میرے ساتھ کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ان کو امن لکھ کر بھی دے دیا اور یہ بھی فرمایا کہ سراقہ وہ وقت کیسے ہوگا جب کسریٰ کے بادشاہ کے ہاتھوں کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ یعنی یہ حالت ہے اللہ کے نبی کی کہ ابھی نکل رہے ہیں قسمہ پرسی کے عالم میں، دشمنوں کے ستائے جانے کے عالم میں، اور بشارت دے رہے ہیں، پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ سراقہ ایمان بھی لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو فتح بھی کروائے گا، مسلمانوں کو وہاں کا مال غنیمت میں ملے گا بھی، اور جو بادشاہ کے کنگن ہوں گے وہ سراقہ کے حصے میں آئیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس خبر کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو وہ کنگن جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ ابن جوشم کو بلا کر ان کے حوالے کیا، یہ لو اللہ کے نبی نے تمہارے بارے میں جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی آگے جا رہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت، جانثاری، فداکاری اتنی عجیب و غریب، اللہ کے نبی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو محبت تھی کہ حضرت ابوبکر کبھی اللہ کے نبی کے سامنے چلتے، کبھی پیچھے آ جاتے اچانک، پھر کبھی دائیں طرف آ جاتے، کبھی بائیں طرف آ جاتے۔ اللہ کے نبی نے ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے نبی چلتے چلتے جب مجھے خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہوا نہ ہو اور آپ پہ حملہ نہ کر دے، میں فوری سامنے چلے جاتا ہوں، اور جب سامنے جاتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے، میں پیچھے چلے جاتا ہوں، جب پیچھے سے چلتا ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے، جب دائیں طرف چلتا ہوں
ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہیں بائیں طرف سے حملہ نہ کر دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بچ جاؤں اور تم مر جاؤ؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر دشمن حملہ کرے تو پہلے حملہ مجھ پر ہو، میں مروں اور آپ محفوظ رہ جائے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت تھی، اپنے نبی سے اتنی ٹوٹ کر محبت کہ ایک زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی ساری زندگی کے دنوں سے بہتر ہے. اگر ابو بکر مجھے وہ رات دے دے اور وہ دن دے دے تو عمر اپنی ساری زندگی کی راتیں اور ساری زندگی کی عبادتیں ابو بکر کے حوالے کر دے گا. رات یہی غار ثور کی رات تھی کہ جس میں دشمن کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے حضرت ابو بکر اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں. اور دن وہ تھا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور مسلمان بعض جو نئے نئے تھے وہ اسلام سے پھرنے لگے، زکوٰۃ دینے سے منع کرنے لگے. تو حضرت ابو بکر نے اس وقت فرمایا تھا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور جانور کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر آج وہ جانور دے اور رسی کا انکار کرے تو ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا. تو بعد میں صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو بکر کا اس وقت ارتداد کے زمانے میں اسلام کے لیے بڑا فیصلہ، بڑا بہترین فیصلہ تھا. تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی وہ غار ثور کی رات اور بعد کے زمانے کا وہ دن جس میں انہوں نے فیصلہ کیا وہ عمر کی ساری زندگی کی راتوں سے افضل ہے اور سارے زندگی کے دنوں سے افضل ترین دن ہے. بہرحال 7 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے. یہاں پر پہنچ کر تھوڑا سا ہم یہ سوچے کہ جس پروردگار نے اپنے محبوب نبی خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے حصے میں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بلایا، مکے سے بیت المقدس پہنچایا، جنت و جہنم کا سارا مشاہدہ کروایا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ منٹوں میں نبی کو مکے سے مدینہ پہنچا دے؟ اللہ اس پر قادر تھا کہ نبی کو اتنی مشقتوں کے بغیر، اتنی تکلیفوں کے بغیر، اتنے حالات کے بغیر آسانی کے ساتھ پلک جھپکنے میں مکے سے مدینہ پہنچا دے. لیکن مکے سے مدینہ پہنچنے میں نبی کو 7 دن پیدل سفر کرنا پڑا، مشقتوں کو اٹھانا پڑا، راستوں سے گزرنا پڑا. علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ انسانوں کو بتانا چاہتا تھا کہ دین کے لیے جب نبی نے اتنی محنتیں کی ہے اور اتنی قربانیاں دی ہے اور تم یہ سمجھو کہ میں دین کے لیے محنتیں نہیں کروں گا تو پھر تمہاری زندگی میں دین آئے گا کیسے؟ اور دین محنت کے بغیر تمہاری زندگی میں رہے گا کیسے؟ اور محنتوں کے بغیر دین پہ تم چلو گے کیسے؟ دین کے لیے محنت کرنا پڑے گا، دین کے لیے مجاہدہ اٹھانا پڑے گا، دین کے لیے قربانیاں دینا پڑے گا، تب جا کر دین آئے گا بھی زندگی میں، تب جا کر دین باقی بھی رہے گا زندگی میں، تب جا کر دین کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا بھی آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو طائف کا واقعہ بھی پیش نہیں آتا، ظالموں کو، بدبختوں کو، بدنصیبوں کو نبی کو مارنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی دعا کرتے اور سارے کے سارے لوگ ایمان لا لیتے. لیکن مکہ کا 13 سالہ دور نبی بنائے جانے کے بعد کا، مدینہ کا 10 سالہ دور نبی بنائے جانے کے بعد کا دور کا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی نے کیسی تکلیفیں اٹھائی، کیسی قربانیاں دی، کیسے مجاہدے برداشت کیے. وہ انسانوں کو بتانے اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو یہ سبق اور پیغام دینے کے لیے کہ یہ دین قربانیوں کے ذریعے پھیلا ہے، یہ دین قربانیوں کے ذریعے زندگی میں باقی رہے گا. اگر دین کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، نبی کی تعلیمات کو زندگی میں لانے کے لیے اگر ہم قربانیاں نہیں دیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ راحتوں کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بغیر محنت کیے، بغیر نماز پڑھے، بغیر دین پہ چلے، بغیر اللہ کے احکامات کو مانے کامیابیاں ہم کو مل جائے، تو دنیا کا دستور ایسا نہیں ہے. اس دستور کے دنیا کا دستور یہ ہے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کامیابی کے راستے ہموار کرے گا. میرے اور آپ کے آقا، انبیاء کے سردار، فخر دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قربانیاں دی کہ جن کے صدقے میں کائنات بنی. اللہ کے نبی جب قربانیاں دے رہے تو امت کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنے دین پہ چلنے کے لیے، حالات مخالف ہے تو مخالف حالات میں بھی دین پہ ثابت قدم رہے. طبیعت چاہ رہی ہے عمل کرنے کے لیے تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، طبیعت نہیں بھی چاہ رہی ہے تو دین پہ چلنا ہی چلنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال یہ واقعہ ہجرت کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. اب یہاں پر بھی بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ آئے
کہ وہ زندگی کیسی تھی اور 10 سالہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انقلاب برپا کیا۔ ہجرت مدینہ، نبی کا مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آنا اور ہجرت کرنا، یہ اسلام کی سربلندی کے نئے دور کا آغاز تھا۔ اسلام کی کامیابی، اسلام کی فتوحات، اسلام کی بلندی کا اللہ نے یہاں سے آغاز کا فیصلہ فرمایا۔ جتنی قربانیاں دینا تھا، جتنا اپنے آپ کو جھیلنا تھا، صحابہ نے 13 سال قربانیوں کو برداشت کیا، اذیتوں کو جھیلا، اور ہر اعتبار سے وہ مضبوط ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے کامیابی کے دروازے کھولنے کے لیے اپنے محبوب اور محبوب کے چاہنے والوں جانثاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ بلایا۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں نبی کے پیغام کو، نبی کے دین کو اور نبی کے اسلام کو پہنچایا۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری اس پورے واقعے ہجرت سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین پہ عمل کرنے کا مضبوط ارادہ کرنے والے بنے، ہم قربانی دینے والے بنے۔ نماز کا تقاضا ہے آپ سے، نماز پڑھنا فرض ہے، دل نہیں چاہ رہا، کام میں لگے ہوئے ہیں یا کسی اور چیز میں مصروف ہے، لیکن نبی کی شریعت، نبی کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے اپنے خواہشات کو کچلو، اپنے ارمانوں کو قربان کرو، میٹھی نیند چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اپنی مصروفیات ترک کرنا پڑے ترک کرو، پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنو، پہلے نبی کی تعلیم پہ عمل کرنے والے بنو، نبی کی سنت کو اختیار کرنے والے بنو۔ یہ مت سوچو کہ لوگ کیا تانے دیں گے، یہ مت سوچو کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ سوچو کہ کل میں نبی کے سامنے سرخرو ہو کر پہنچ جاؤں۔ جس نبی نے مجھ تک کلمے کو پہنچانے کے لیے، جس نبی نے مجھ تک دین کو پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہے کہ میں آسانی کے ساتھ اللہ نے جو شریعت پر عمل کرنے کی راہیں اور راستے میرے لیے ہموار کیے ہیں، میں عمل نہیں کر سکتا؟ یہ آج ہمارے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، محبت کی باتیں کرنا آسان ہے، اصل ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کے طریقے پہ چلنے والے بنے۔ اصل کام یہ ہے کہ نبی کی شریعت کے مطابق جینے کا عزم و ارادہ کرنے والے بنے۔ ورنہ آپ دیکھیے 12 ربیع الاول چلے گیا، کتنے ہمارے نوجوان بھائی اور نوجوان دوست تھے کہ جن میں جذبہ تھا، جوش تھا، نبی کی ولادت کی خوشیاں تھی، لیکن نبی کی سنتیں پامال ہو رہی، وہی ہمارے نوجوان آگے نہیں آتے۔ نبی نے نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، وہی ہمارے ساتھی نماز پڑھنے کی توجہ نہیں دیتے۔ اگر وہی نوجوان جو جذبے کے ساتھ ریالی میں گئے تھے، اگر وہی نوجوان ہر وقت نماز کو آنے والے بن جائے اور دن میں 5 وقت مسجدوں کو حاضری دینے والے بن جائے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا معاشرہ کیسے بدلے گا، ہمارا سماج کیسے بدلے گا، ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں کیسے انقلاب برپا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قدم اٹھانا پڑے گا۔ صرف باتیں کر لینے سے یا بیان سن لینے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بیانات ہم کو راستہ دکھاتے ہیں، کام مجھے کرنا ہے، قدم مجھے بڑھانا ہے، عمل کا تہیہ اور عمل کا ارادہ مجھے کرنا ہے۔ اگر میں عمل کر کے مر جاؤں گا، میں سرخرو ہو کر میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بنوں گا، اور عمل کر کے نہیں مروں گا تو یہاں پر بھی رسوا ہوا، کل قیامت کے دن بھی رسوائی کے ساتھ نبی کے سامنے چہرہ چھپانے والا بنوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ہم کو تھتکار دے اور بھگا دے کہ تم نے میرے دین پر عمل نہیں کیا تھا اور میری شریعت کو پامال کیا تھا، میرے طریقوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہم سے مطالبہ ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو سیرت کا آخری عنوان ہے کہ نبی کی وفات کب ہوئی، وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔